سر پاکستان کی جو اکانومی کا مسئلہ ہے اس وقت، جو سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سا اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کی اکانومی مضبوط نہیں ہے تو آپ سروائیول نہیں کر سکتے، آپ کا سروائیول نہیں ہے. تو آپ اس مسئلے کو کیسا دیکھتے ہیں اور اس کا حل کوئی ہے؟ دیکھیں، پچھلے سال جنوری میں ایک تقریب ہوئی تھی اسلام آباد میں، جنوری میں 2022 میں. اس وقت پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے ڈاکٹر موحید یوسف تھے، اور ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ انویل ہوئی تھی پہلی دفعہ پاکستان، ٹھیک ہے نا، ایک ریٹن پالیسی انویل ہوئی تھی. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارا شفٹ جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامک پہ ہوگا. ہماری جو سیکیورٹی ہے اٹ لائز ان آر اکنامک اسٹرینتھ، آر اکنامک ویل بینگ، وچ مینس ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ہماری ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن، پاکستان کی جیوگرافی جو ہے، جو ہمارے بارڈرز ہیں، جو ہمارا کنیکشن ہے، رشیا سے بھی ملتا ہے، چائنا سے بھی ملتا ہے، افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، انڈیا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہی ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے جیوگرافی وائز. وہ ایک بڑی زبردست کتاب ہے کپلان کی، وہ کہتے ہیں ریونج آف جیوگرافی، ٹھیک ہے نا. کئی دفعہ آپ کی جو ہے وہ جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ آپ کے لیے وبال جان ہوتی ہے. ہم نے یہ بات کی کہ ہم جیو اکنامک کی طرف جائیں گے تاکہ ہم سیکیورٹی ہماری جو ہے، جو آپ نے بات کی، سب سے بڑا نیوکلیئر آرسنل تو یو ایس ایس آر کا تھا، ٹھیک ہے. ان کی اکانومی جو ہے وہ کلیپس ہوئی، وہ مینیج نہیں کر پائے، ٹھیک ہے نا. سینٹرلائز اکانومی تھی، پریشر ڈالا گیا. ریگن نے آ کے ایک نیا تماشا شروع کیا اسٹار وارز کا، انہوں نے اس کے مقابلہ کیا. پھر ان کو افغان وار میں وہ آ گئے، وہاں ان کی جو ہے بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ اکنامک پریشر ان پہ اور بڑھا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے اس کا رزلٹ 1980 میں اولمپکس جو تھی وہ ماسکو میں ہونی تھی، وہ بوائک آؤٹ ہوئی. تو وہ یہ سارے جو ہے نا لوگوں نے ٹریڈ کرنا، ویسٹ نے ٹریڈ کرنا بند کیا. تو یو ایس ایس آر کلیپسڈ ایون ود اٹس ہیوج نیوکلیئر آرسنل. تو نیوکلیئر آرسنل آپ کا جو ہے وہ ڈیٹرنس ہے، وہ ڈیٹرنس ضرور ہے، لیکن وہ آپ کے لوگوں کو فیڈ نہیں کر سکتا. وہ آپ کو، آپ کی جس حساب سے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، وی آر نمبر 1 ان دا ورلڈ ان پاپولیشن گروتھ 3%، ٹھیک ہے جی. بنگلہ دیش آج جو ہے وہ 1.6 یا 1.7 پہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہمارے ساتھ، وہ انہوں نے جو ہے وہ مینج کر لیا. تو آپ کی اکانومی جو ہے، آپ کی ریسورسز جو ہے، سورسز یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو کریٹ ٹو بی ایبل ٹو کریٹ ویل بینگ، ٹو بی ایبل ٹو فاسٹر، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ویلفیئر. اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی رعایا خلقت ہے. آپ کا کانسٹیٹیوشن کا پری ایمبل جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ the power of the state and all its resources will only be exercised through the elected representative of people. ٹھیک ہے نا. پریامبل میں آپ کے کہ صرف جو ہماری عوام ہے ان کے منتخب نمائندوں کے تھرو اسٹیٹ کی پاور اور اسٹیٹ کی ریسورسز یہ استعمال کی جا سکتی. یہ ہمیں سمجھ، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے آف اکنامک گروتھ اینڈ اکنامکس، آف اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ گروتھ. پہلے آپ اسٹیبلائز کرتے ہیں، پھر آپ گرو کرتے ہیں. یہی ہے نا پروسیس. جب تک آپ اسٹیبلائز نہیں کرتے آپ گرو نہیں کر سکتے. پھر ہم ہمیشہ کنزمپشن لیڈ رہے، ہم پروڈکشن لیڈ رہے ہی نہیں. ہم نے اپنی اکانومی کو اسٹرکچر ہی نہیں کیا، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ ہی نیگیٹو ہوگا، ہمارے خلاف ہی ہوگا. پھر ہم نے ایڈ ڈپینڈنسی، ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، ایک افریقن رائٹر ہیں، خاتون ہیں، انہوں نے لکھی ہے ڈیڈ ایڈ، اور اس پہ بہت زیادہ تبصرہ ہوا. ایک پروفیسر ہیں ہارورڈ کے، نائل فرگسن، انہوں نے فارورڈ لکھا اور انہوں نے کہا یہ صحیح کہہ رہی ہیں، جہاں ایڈ ہوتی ہے نا وہاں کرپشن ہوتی ہے. کیونکہ میں نے تو کمانا نہیں ہے، میں نے صرف استعمال کرنا ہے، اور میں بے دریغ استعمال کروں گا. پاکستان کی آج آپ دیکھ لیں، ڈیٹ ہماری دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم کتنی ہماری ڈیٹ ہے. جاپان کی ڈیٹ جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 ہے، لیکن وہ فیول کرتی ہے ان کی اکانومی کو. وہ پروڈکشن ڈیڈ اکانومی ہے، وہ پروڈیوس کرتے ہیں پروڈکٹس، وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا بھر کو پروڈکٹس، ٹھیک ہے نا. وہ امریکہ کی جو
آٹو انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہے ہم نے جو اسٹرکچرنگ ہی نہیں کی. تو میں انویسٹ کرتے, ہیومن بینگز میں انویسٹ کرتے. میں آج سارا دن جو ہے صبح میں ایک اسکل ڈیولپمنٹ ورک شاپ لے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں بہت کی یا تو ہمارا یوتھ بل ہمیں لے ڈوبے گا یا ہمارا یوتھ بل ہمیں اٹھا دے گا, ٹھیک ہے نا. اس کو کرنے کے لیے ہمیں ان میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ٹیکسیشن جو ہے نا, ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ. پاکستان میں تو ہر بندہ ٹیکس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جتنا مرضی کما رہا ہو, اس نے موبائل فون استعمال کر رہا ہے تو وہ ٹیکس پے کر رہا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن, ٹھیک ہے نا. 90% آپ کی ٹیکسیشن جو ہے تقریباً 90% وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. تو ہر انسان آپ کا ٹیکس تو دے رہا ہے. سوال یہ ہے ٹیکسیشن کا پرپز جو ہے نا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے. میں نے اس ٹیکسیشن کے تھرو اپنی اکانومی کو سمت دینی ہے, ڈائریکشن دینی ہے. اگر میں ٹیکسٹائل کو کانسٹنٹلی مراعات دیتا رہوں تو ٹیکسٹائل میں انویسٹمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے نا, آئی ٹی میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. اگر میں آئی ٹی کو مراعات دینا شروع کر دوں تو آئی ٹی کی گروتھ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ٹیکسیشن آپ کی جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دینا ہے. ہمارے ہر سال کیا ہوتا ہے, ایک چیز دو چیز ہم سنتے ہیں کہ جی اتنا ہمارا وہ خرچہ ہے اور اتنا ہمارا ریونیو ہے, تو اس کے درمیان میں جو ہے یہ ہمیں بوروئنگ کرنی ہے اور نوٹ ہم نے چھاپنے ہیں. نوٹ ہم چھاپ رہے ہیں اس وقت ہائپر, صرف انفلیشن نہیں ہے, اسٹیگفلیشن ہے. اسٹیگفلیشن کا کیا مطلب ہے, ایک طرف آپ کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, آپ کا جو بوروئنگ ریٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بڑھا ہوا ہے. 22% پہ آپ کا بوروئنگ آج 1% کم ہوا ہے. اسٹیٹ بینک نے جو نئی پالیسی دی ہے آج 1% آئی تھنک کم ہوا ہے. 450 بیسس پوائنٹس, 0.5% بنتا ہے بلکہ وہ کم ہوا ہے. لیکن کیا ہے اسٹیگفلیشن کیوں کہتے ہیں اس کو, کیونکہ نہ صرف انفلیشن ہے جس کا افراط زر جسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بڑھ گیا ہے, قیمت بڑھ گئی ہے, آپ کے لون لینے کی جو ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, پیسے کی قیمت بڑھ گئی ہے. دوسری طرف اسٹیگنیشن ہے, اکانومی آپ کی بڑھ نہیں رہی, اکانومی آپ کی اسٹیگننٹ ہے. اکانومی جو پچھلے سال گروتھ ہوئی ہے وہ وہ 1% سے بھی کم, آئی تھنک 0.25% کے قریب ہے. یہ گرنی ہے فرام 6% to 0.25%. یس, یو مے ہیو نیڈیڈ ٹو سلو ڈاؤن یور اکانومی. کئی دفعہ اکانومسٹ جو ہے وہ اکانومی کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں انفلیشن کی وجہ سے, لیکن اتنا سلو ڈاؤن ایکچولی کنٹرول میں نہیں تھی. آپ آئے, آپ کو لایا گیا لنڈن سے ایک جہاز میں بٹھا کے اور آپ نے آگے بیڑا گرک کر دیا. آج کیا ہے, ڈالر جو ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں کتنا فرق ہے, 1 روپے 1.5 روپے کا فرق ہے. یہ 2 مہینے پیچھے چلے جائیں, 25 روپے 30 روپے کا فرق تھا, ٹھیک ہے نا. اس سے کیا ہو رہا تھا, جس نے باہر سے بھیجنا تھا وہ بینک کے تھرو کیوں بھیجے گا, وہ 25 روپے کا اپنا 30 روپے کا نقصان کیوں کرے گا. وہ سارا پیسہ وہ نان بینکنگ چینل سے آنا شروع ہوا. پھر اسٹاکنگ شروع ہوگی, ہولڈنگ شروع ہوگی, فلائٹ آف ڈالر شروع ہوگی, ڈالر جو ہے وہ بارڈر کراس کرنے لگ پڑا. یہ سارا کچھ ہمیں جب تک کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے اور جو آپ کے لاز کہتے ہیں ان کو آپ اسٹرینتھن نہیں کریں گے, آپ کی اکانومی نہیں سنبھل سکتی. میریٹوکریسی جب تک نہیں ہوگی, انصاف کی بات جو بار بار کرتا ہے عمران خان, وہ کیوں کرتا ہے, اس کو کون سے انصاف کی ضرورت ہے. وہ خیر آج تو جیل میں بیٹھا وہ کہتا ہے میں یہاں بھی ٹھیک ہوں, آئی ایم کمفرٹیبل, میں ایڈجسٹ کر چکا ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے کوئی پرابلم نہیں. وہ نہیں کہہ رہا کہ جی مجھے یہ کدھر بتا دیا مچھر کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہاں پر جو ہے وہ مکھیاں ہیں, وہ نہیں کہہ رہا. انصاف جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ انصاف جب ہوگا معاشرے میں میرٹ سامنے آئے گا. جب میرٹ سامنے آئے گا تو آپ کی جو اکنامک ویل بینگ ہے وہ آٹومیٹکلی بہتر ہوگی. مجھے موقع ملے گا ارسپیکٹو کہ میں مزدور کا بیٹا ہوں یا میں کس کا بیٹا ہوں, مجھے موقع ملنا چاہیے. یہ ہے انصاف, یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی انصاف اور انسانیت اور خودداری, ٹھیک ہے نا. تبھی جا کے سب کچھ ہوگا. اس کے بغیر آپ کی اکانومی نہیں چینج ہوگی. جو کہانی ہے نا $100 بلین آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ نہیں ہونے لگا. آپ نے جتنا ایڈ لیا ہے کیا ہوا سر. خان صاحب بھی تو یہی کہتے رہے کہ امریکہ میں اتنے ڈاکٹر ہیں, وہاں سے پیسہ آ جائے. دیکھیے وہ ریمیٹنس کی جو بات کرتے ہیں نا, مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نہیں چاہتے کہ وہ پیسہ صرف جو ہے وہ بینک سے بھیجتے رہیں.
ہم چاہتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں. ہم چاہتے ہیں, میں نے 2 جولائی کو ایک میٹنگ ہوئی تھی, تقریباً 28 لوگ تھے امریکہ سے, اس میں جو بڑے بڑے, کوئی آئی ٹی کمپنی تھی, کسی کا جو ہے وہ کسی بہت بڑی اس میں کمپنی میں, ٹیکنالوجی کمپنی میں کام کر رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا 2 چیزیں چاہیے. نمبر 1 انٹلیکچوئل کیپٹل چاہیے. انٹلیکچوئل کیپٹل, وی نیڈ اسپیشلسٹ. ہمیں اس کے جو ہے نا اکنامکس کے اسپیشلسٹ چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹیکس اسٹرکچر کو, اکنامک پالیسیز کو یہ ٹھیک کریں. دوسرا انرجی کے ہمیں اسپیشلسٹ چاہیے جو ہمارے انرجی مکس کو دیکھ کے, ہماری انرجی کا انوائرمنٹ دیکھے, اس کو بہتر کرے. تیسرا کلائمیٹ چینج, ہمیں وہ اسپیشلسٹ چاہیے. اور چوتھا جو ہے وہ آئی ٹی تھا. جی آئی ٹی میں جو ہے وی نیڈ کنیکشنز, وی نیڈ نیٹ ورکنگ, وی نیڈ ایکسیس. ٹھیک ہے نا, تو مجھے وہ ایکسیس چاہیے. آج بھی آپ کی بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیز جو ہیں پاکستان کے, دے آر ڈیپینڈنٹ آن کسٹمرز ان امریکہ. ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ کہتے تھے میں امریکہ کو بم نہیں مارنے جا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ برابری کا سلوک کریں, آپ ہمیں برابر کے ساتھ ٹریٹ کریں, آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں, آپ ہمارے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایسی بنائیں کہ ہمارا بھی اس میں جو ہے وہ مقصد پورا ہو. ٹھیک ہے نا, ہماری جو نیشنل پالیسی ہے اس کو بھی جگہ ملے, یہ وہ فلاسفی. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ بس پیسے بھیج دو, ایسے نہیں ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کیپٹل چاہیے, آپ نے انویسٹ کرنا ہے. کیوں نہیں کر سکتے انویسٹ؟ صرف یہ نہیں ہے کہ جا کے زمین خریدنے. ٹھیک ہے نا, اس میں تو بہت بڑی پرابلم ہے. جو ریئل اسٹیٹ خریدی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے فائدہ نہیں ہے, وہ پیسہ ادھر ہی جا کے دب جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ڈی ایچ اے میں گھس جاتا ہے, کبھی بیریا میں, کبھی گرین سٹی میں, کبھی بلو سٹی میں, کبھی ریڈ سٹی میں. اس پاکستان کو اتنا فائدہ نہیں ہے. ہمیں وہ کیپٹل جو ہے وہ چاہیے انویسٹمنٹ ان انڈسٹریز دیٹ آر ایکسپورٹ اورینٹیڈ. ٹھیک ہے نا, آپ آئی ٹی میں انویسٹمنٹ پہ آپ انویسٹمنٹ کریں, آپ بیک آفیسز بنائیں یہاں پر. انڈیا نے یہ کیا تھا. انڈین جو بیٹھے ہوئے تھے, سمیر بھاٹیا, ونود کھوسلا, یہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہی کیا. انہوں نے اپنے بیک آفیسز انڈیا میں بنائے. انہوں نے وہاں سے لوگ جو ہیں انہوں نے ہائر کیے, جو آئی آئی ٹی سے نکل رہے وہ ہائر کیے. ٹھیک ہے نا, اور وہ ان کو انہوں نے امپلائمنٹ دی. یہ چاہیے ہمیں. جو ڈائسپورا ہے, ٹھیک ہے, جو پاکستانی ہے اوورسیز, ایک آپ کے پاکستانی اوورسیز ہے جو سیمی اسکلڈ لیبر ہے آپ کی مڈل ایسٹ میں ہے. یہ انہوں نے گھر بھیجنے ہیں پیسے, کیونکہ ان کا گھر اس سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے گھر والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے نا, تاکہ ان کا گھر چل سکے. ٹھیک ہے نا, وہ لوگ ہیں. دوسرے ہیں وہ جو ویسٹ گئے ہوئے ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, یو کے میں ہیں, یورپ میں ہیں. ان کے لیے اپرچونٹی ہے, وہ زیادہ کماتے ہیں, ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں, ان کے پاس سرمایہ ہے, وہ کہیں بھی انویسٹ کر سکتے. وہ یہاں میں نے خود دیکھا ہے, ایک پورا گروپ ہے سیاٹل سے, بڑے اچھے ٹاپ لیول انجینئرس ہیں, انہوں نے بڑا کمایا ہے, ان کی اپنی کمپنیز ہیں. کسی نے ایگزٹ کیا ہوا ہے, کوئی امیزون کو بیچ گیا کمپنی, کسی نے کسی اور کو کمپنی بیچی ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ ہیں, یہ آئے تھے اور یہ ایک سیاٹل ٹاور بنانا چاہ رہے تھے اسلام آباد. ٹھیک ہے نا, کہ جی وہ جو ہے نا آئی ٹی کے لیے بنا رہے تھے, بیسکلی جیسے ٹیک پارک ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم بھی اس میں سیاٹل ٹاور بنائیں گے, $20 ملین کی ہم انویسٹمنٹ کریں. پھر ان کو پتا چلا کہ جی وہ جسٹس اختر منالہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ججمنٹ دے دی کہ جی وہ منال جو وہاں ریسٹورینٹ ہے اس کو انہوں نے وہ انلیگل ڈکلیئر کر دیا, کسی اور کو کر دیا. اس کے بعد وہ گھبرا گئے, انہوں نے کہا یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے, گورنمنٹ ٹیک پارک بنا رہا ہے, کل وہ جائے گا, وہ ایک لکھے گا کہ جی یہ ختم کریں اس کو, تو ختم ہو جائے گی. تو ہمیں انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ آپ کو باہر سے انویسٹمنٹ آئے. سر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ یہاں سے لوگ باہر جائیں پاکستانی اور وہاں سے کما کر لائیں, اور وہ تب سے اب تک جو ہے وہ بالکل وہی ہو رہا ہے. اور جو اسکل پرسنز ہیں یہاں سے وہ جا رہے ہیں, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, وہ اس دفعہ کا تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو گئے ہیں. اور بالکل 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو دیکھیں, جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا تو کیا اس وقت حالات کیا تھے, دنیا کے حالات کیا تھے. ٹھیک ہے نا, مڈل ایسٹ کو ضرورت تھی اس وقت اسکل لیبر کی, کیونکہ مڈل ایسٹ جو ہے دبئی, ابو دھابی, یہ سارا آپ کی لیبر نے جا کے بنایا ہے. انہوں نے جا کے وہاں کنسٹرکشن کی, انہوں نے جا کے وہاں کام کیا, انہوں نے جا کے وہ بنایا. ٹھیک ہے نا, یہ وہ پہلی کھیپ تھی جو گئی.
جو آج تک جو ہے وہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز اور وہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک وہ تھا کہ وہ ریمیٹنس وہاں سے آتی ہے. وہ ریمیٹنس کتنی ہے؟ وہ تقریباً 12 بلین کے قریب ہے. آؤٹ آف 26 بلین جو لاسٹ ایئر آیا, اور اس سے پچھلے سال جو ہے 32 بلین آیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ پرسپیکٹو ہے. اور دیکھیں دیر از گڈ منی اینڈ بیڈ منی. ٹھیک ہے نا. گڈ منی اینڈ بیڈ منی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ پیسہ جو آتا ہے جس کا کوئی مقصد ہے, کس مقصد کے لیے آتا ہے. ایک آتا ہے اس کے لیے کنزمپشن کے لیے کہ جی میں نے نیا موبائل خریدنا ہے. میرا بھائی جو ہے وہ دبئی میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں 18 سال 16 سال کی لڑکی ہوں, میرے پاس موبائل نہیں ہے. میں بھائی کو کہتی ہوں مجھے موبائل چاہیے. وہ بھیجتا ہے پیسے, موبائل خریدو. ٹھیک ہے. اس پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ میں ایک انالوجی دے رہا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو پیسہ آتا ہے وہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے, وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے, اس کا افیکٹ کیا ہے, کازیشن کیا ہے, واٹ از اٹ کاز, ڈز اٹ گو انٹو این انڈسٹری which is export oriented, which is export substitution. ایک ہے ایکسپورٹ اورینٹیشن کہ میں ایکسپورٹ کروں, ایک ہے میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کروں, میں امپورٹ کی سبسٹیٹیوشن کروں. ڈیری ہماری ہے, ہم تقریباً 60 بلین لیٹرز جو ہے نا دودھ کے پروڈیوس کرتے ہیں. وائی آر وی امپورٹرز آف چیز؟ ہمیں تو چیز خود بنانی چاہیے یہاں پر. اب ایک جو آپ کی بڑی ٹیکسٹائل یونٹ ہے انٹرلوپ, انہوں نے ایک جے وی کیا ود ٹرکش کمپنی to produce cheese in Pakistan because raw material تو available ہے نا. مجھے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے raw material. میرے پاس گائے بھی ہے, میرے پاس بھینس بھی ہے. دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہماری جو ہے سائز آف لائف اسٹاک ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے وہ کرنا ہے, تب میری اکانومی کو ڈائریکشن ملے گی, تب میری اکانومی جو ہے ٹھیک ہے نا, میری ڈالر ارننگ ہوگی, میرے پاس جو ہے وہ سخت بنے گی کہ میں اپنے لوگوں میں انویسٹ کروں. سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ لوگوں پہ ہونی چاہیے. سر ہمارے یہاں پر جو ایک سوچ ہے کہ مرد کام کریں گے اور خواتین جو ہیں وہ بالکل بھی کام نہیں کریں گے. ہماری آدھی پاپولیشن سے زیادہ جو ہے وہ عورتیں ہیں, وہ بالکل چیز ہے. جی یہ بھی بڑی مزدار چیز ہے. گاؤں میں آپ جائیں تو عورت کام کر رہی ہے جی, وہ زمین پہ بھی کام کر رہی ہے, اور لائف اسٹاک جو ہے اسپیشلی جو گائے بھینس ہے نا, جو ڈیری فارم نہیں ہے, وہ تقریباً ہر گھر میں وہاں پر ایک گائے ہے, ایک بھینس ہے, اس کو سنبھالنا کون؟ خواتین سنبھالتی ہیں. اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے اور ان کے لیے مواقع نہیں ہے, ہم ان کو مواقع نہیں دیتے. بنگلہ بینک نے بہت بڑی انٹرونشن کی. ٹھیک ہے نا. وہ کیا انٹرونشن تھی؟ خواتین کو لونز دیے, خواتین کو لونز دیے کہ وہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع کر, اور اس سے وہ بڑھنا شروع ہوا, اور بہت بڑی چینج آئی ان کی اکانومی. ان کی ایک آرگنائزیشن ہے BRAC کے نام سے, BRAC, which is basically skill development. وہ اس وقت دنیا میں ون آف دا بگیسٹ ہے. بلینز آف ڈالرز کی اس کی جو ہے نا آؤٹ پٹ ہے, بلینز آف ڈالرز کی آؤٹ پٹ. کن کی کمپنی ہے یہ؟ کمپنی نہیں ہے, اٹس لائک نیشنل, اٹس لائک این انٹرنیشنل NGO ہے. وہ بنگلہ دیشی. صحیح. ٹھیک ہے. اسکل ڈیولپمنٹ وہ کرتے ہیں, اسکل ٹریننگ کرتے ہیں. ہمارے ٹیپٹاز ہیں, ہمارے پالی ٹیکنیکس تھے چیز میں, ہم نے ٹیپٹاز بنائے, نیفٹیک ہے, بٹ کیا ہے اس کا ایفیکٹ؟ لیکن اس وقت کینیڈا میں, آپ کو پتا ہے کینیڈا کا ویزا لینا نا, تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مجھے اسکل آنی چاہیے روفنگ کی, کنسٹرکشن انڈسٹری, ویلڈر, الیکٹریشین, پلمبر. کینیڈا میں اس کی جو ہے اس وقت ویزا اس کو آسانی سے مل رہا ہے, بیکاز دے نیڈ دیز ورکرز, دے ڈونٹ ہیو انف. ہمیں اسکل کرنا ہے, وی نیڈ اے اسکلڈ نیشن. ٹھیک ہے نا. وہ ہم کریں گے تو بات بنے گی. پھر ہم ایگری کی بات کرتے ہیں. اتنی بڑی ہماری جو ہے رورل پاپولیشن ہے, اس میں جو 18 سال کا بچہ ہے, 20 سال کا بچہ, اس کے لیے کیا اپرچونٹی ہے؟ کیا اپرچونٹی ہے اس کے لیے؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ فارمنگ تو کرنا نہیں چاہتا, کہ اس کو اتنا ملتا نہیں ہے اس میں سے, تو وہ شہر میں ہی آئے گا. وہ شہر میں آ کے کیا کرے گا؟ ساری زندگی پلا بڑا ہے وہ گاؤں میں, اس کے پاس سکلز نہیں ہے شہر میں آ کے کمانے کی, تو کیا ہوگا؟ ایونچولی جو ہے کرائم بڑھے گا. ٹھیک ہے نا. وہ انڈر پریشر آئے گا. آپ کے شہر جو ہیں, بڑے بڑے شہر جو ہیں, وہ کچی آبادیاں بنتے جا رہے ہیں.
آج بھی لاہور میں تقریباً 53% کچی آبادی ہے, کراچی 57% کچی آبادی ہے. کچی آبادی کا مطلب کیا ہے؟ انفارمل سیٹلمنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں سے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے آ کے ایک زمین خالی ملی ان کو, اس پہ آ کے وہ بیٹھ گئے. ایک ٹھیکیدار آ گیا, اس نے کہا بجلی چاہیے, پانی چاہیے, انہوں نے کہا ہاں, اس نے کہا یہاں پر سائن کرو, یہ ایک معاہدہ ہے, اسٹیمپ پیپر ہے, اس پہ سائن کرو. گھر چاہیے, انہوں نے کہا اس پہ بھی سائن کرو, یہ 3 مرلے کی زمین جو ہے نا وہ لے لو, اس کی نہیں ہے. لیکن لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بعد میں ان کو چھیڑ بھی نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سیٹلمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, ہزاروں لوگ اس میں رہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جہاں کنسٹرکشن ہوتی ہے, جہاں نیا کوئی ڈی ایچ اے بنتا ہے, اس کے ساتھ ایک کچی آبادی کھڑی ہو جاتی ہے, ورکرز چاہیے. دیکھو گھروں میں ورکرز بھی چاہیے نا, دیکھو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں بھی چاہیے, نائی بھی چاہیے, درزی بھی چاہیے, صفائی والے بھی چاہیے, یہ سب لوگ چاہیے. وہ ساتھ ہی کچی آبادی جو ہے وہ جم جاتی, پکی ہو جاتی. یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ماحول کیا ہے, ہمارے شہر کیسے بن رہے ہیں. شہر, اب لاہور کا شہر, میں تو کیونکہ لاہور سے ہوں, میں نے لاہور کو بنتے دیکھا, لیکن کس کے لیے؟ گاڑی والے کے لیے. گاڑی والے کے لیے بنا ہے لاہور کا شہر پچھلے 40 سال میں. کیا ہے؟ سڑک اور چوڑی کر دو, پھر اور چوڑی کر دو, پھر انڈر پاس بنا دو, پھر اوور ہیڈ بنا دو. کس کے لیے؟ گاڑی والے کے لیے نا, پیدل چلنے والے کے لیے تو نہیں ہے, کیونکہ فٹ پاتھ تو ہے ہی نہیں, فٹ پاتھ تو ختم ہو گئے, وہ پیدل نہیں چل سکتا. اگر 2 کلومیٹر جانا تو مجھے گاڑی پہ جانا پڑے گا, موٹر سائیکل پہ جانا پڑے گا. لیکن یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے سٹی کی, پھر آپ نے پھیلا دیا, جغرافکلی پھیلا دیا, آپ اوپر نہیں گئے, ہائی رائز نہیں آئے, آپ نے پھیلانا شروع کر دیا. لاہور کو دیکھیں کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے. سب سے پرابلم بڑی کیا ہے؟ سروس ڈلیوری, بجلی, پانی, سیویج, یہ بیسک 3 چیزیں ہیں. جتنا آپ پھیلاتے جائیں گے اتنا کام مشکل ہوتا جائے گا, اتنی اس کی کاسٹ بڑھتی رہے گی. کیونکہ مجھے انرجی تو چاہیے نا گھر کے لیے, مجھے بتی بھی جلانی ہے, مجھے جو ہے ٹی وی بھی دیکھنا ہے, مجھے جو اگر میرے پاس اے سی بھی نہیں ہے, پنکھے چلانے ہیں, تو بجلی تو مجھے چاہیے, ٹھیک ہے نا. سولر کی طرف پچھلی جو پی ڈی ایم کی تھی بڑا شور تھا, یہ سولر کر دیں گے, یہ کر دیں گے, کیونکہ سلمان شہباز صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میں تو سولر ہی کروں گا نا, ٹھیک ہے, میں تو ہونڈا ہی لیسا, میں تو سولر ہی کرسا, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے وہ آپ کا نیپرا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو 19 روپیز پر یونٹ واپس لیا جا رہا ہے سولر والوں سے, اس کو آدھا کریں جی, ان کو 8.5 9 روپے دیں, 9 روپے دیں ایک یونٹ کے. یہ کس خوشی میں 19 روپے لے رہے ہیں؟ کیونکہ جو وہ ہے نا, کیا اس کو کہتے ہیں, گرڈ کنیکٹڈ سولر جو ہے, جہاں میں استعمال نہیں کر رہا بجلی, میں واپس بیچ رہا ہوں, یا میں بیچ رہا ہوں, واپس نہیں, میں بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, جو ریورس میٹرنگ ہے. تو مطلب یہ ساری چیزیں بھی تو ہماری پرابلم ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کی ہے. سر جو شہر اتنا پھیل رہا ہے تو پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے نہیں پھیل رہی. نہیں, پاپولیشن اگر آپ اس کو ورٹیکل لے کے جاتے تو یا حماس یا غازہ 12 میل کی اسٹرپ ہے, 12 میل کی اسٹرپ ہے, 2 ملین لوگ رہتے ہیں. جی, کیا وہ مکانوں میں رہ رہے ہیں؟ جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہائی رائز ہے, 4 سے 6 فلورز تو نارمل ہے, اس سے بھی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. دنیا بھر میں ڈاؤن ٹاؤن میں رہنا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. کہ مجھے ایک دفعہ میں پروگرام کرتا تھا, تو ڈاکٹر ندیم الحق ہیں جو پی آئی ڈی پائٹ کے جو ہے نا وی سی ہیں, مجھے انہوں نے پوچھا کہ واٹ از دا بیسٹ وے ٹو گو ٹو ورک, کام پہ جانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے. میں نے سوچا, میں نے کہ یہ ڈیولپمنٹ اکانومسٹ ہے, یہ کہے گا کہ جی سائیکل پہ جاؤ. میں نے کہا سائیکل, اس نے کہا نہیں, اتنا دور 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور ہے, سائیکل چلاتے چلاتے, ٹھیک ہے نا, میں تھک بھی جاؤں گا, صبح جانا ہے, شام کو واپس آنا ہے, ٹھیک ہے نا, انرجی بھی چاہیے, اور کراچی میں تو ہیٹ اسٹروک سے مر جائے گا. وہ ہے ہیٹ اسٹروک سے مر جائے گا. پھر میں نے کہا اچھا پیدل, انہوں نے کہا وہ بھی نہیں. پھر میں نے کہا اچھا بس, اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن وہ بھی نہیں. تو میں نے کہا اچھا یار تو بتا, واٹ از دا بیسٹ وے ٹو ورک, واٹ از دا بیسٹ وے ٹو گو ٹو ورک. اس نے کہا ٹیک اے لفٹ, اوپر رہو نیچے کام کرو. اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے. چائنا میں جا کے دیکھ لیں, دے کریٹڈ سٹیز وچ آر ورٹیکل,
لوگ اوپر کام کرتے ہیں اور اوپر رہتے ہیں, نیچے کام کرتے ہیں. ایک 3-2 کلومیٹر کے ریڈیس میں سب کچھ اویلیبل ہے, دکانیں بھی ہے, ریسٹورینٹ بھی ہیں, سب کچھ ہے. ان کو جانا ہی نہیں پڑتا, گاڑی نہیں نکالنی پڑتی, موٹر سائیکل پہ نہیں چڑھنا پڑتا. یہ ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی. ہم کہتے ہیں نہیں جناب, جب تک جو ہے نا 10 مرلے کا گھر نہ ہو تو بات ہی نہیں بنتی. اس 10 مرلے کے گھر میں کتنی اسپیس یوز ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے. نارملی بیڈ روم سے کوئی بندہ نکلتا نہیں ہے, ٹیلی ویژن بھی بیڈ روم میں, کھانا بھی بیڈ روم میں, ٹھیک ہے نا. مشکل سے ایک بہت زیادہ ہو گیا تو ایک بیٹھک ہوتی ہے, کوئی مہمان آ گیا تو اس بیٹھک میں جا کے بیٹھ گئے. ایک لاؤنج بنا ہوتا ہے, وہ لاؤنج استعمال ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. وہ اس میں پتہ چلتا ہے سامان اکٹھا ہو رہا ہے, اکٹھا ہو رہا ہے, اکٹھا ہو رہا ہے. اسپیس کے ویسٹیج ہم کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے, آپ کے باکس ہونے چاہیے. لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو یہ خواہشات کی وجہ سے یہ سب کچھ.